اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام على آل ياسين. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. درود محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمانہ کی سب سے بہترین اور متبرک زیارت آل یاسین کے مختصر تشریح کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا السلام علیکم یا باب اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کا دروازہ. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کسی عمارت کا نام نہیں، کسی بلڈنگ کا نام نہیں، کسی گھر کا نام نہیں کہ اس کا دروازہ ہو. لیکن انسان کا کمال، اس کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے. جب تک بندہ اللہ سے قریب نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. جتنا زیادہ انسان اپنے خدا سے قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی صحیح معنوں میں کامیاب ہوتی جائے گی. حقیقت میں جو کامیابی ہے اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اللہ سے اپنے قربت حاصل کر لے. آپ نے سنا ہوگا، مولا کائنات ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ جب ضربت لگی تو اس وقت نہ آہ، نہ تکلیف کا درد کا احساس، نہ تکلیف کے لیے گریا، بلکہ آپ نے کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مولا کائنات کے پاس سارے کمال تھے. فضیلت کا کوئی باب بھی باقی نہیں تھا. کوئی بھی عنوان فضیلت کا جو ایک اللہ کے نیک بندے کے لیے ہونا چاہیے وہ مولا کائنات کے لیے. آپ سے اچھا کوئی عابد نہیں تھا، آپ سے اچھا کوئی جہاد کرنے والا نہیں تھا، آپ سے اچھا کوئی اللہ سے گفتگو کرنے والا نہیں تھا، آپ سے اچھا کوئی اللہ کو پہچانوانے والا نہیں تھا. آپ سے زیادہ رسول خدا کی بات، آپ سے زیادہ کسی کے پاس معرفت نہیں تھی، اللہ کو پہچانتا نہیں تھا. یعنی آپ سوچیں معرفت کا کمال دعائے صباح، بہت متبرک دعا صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے نماز صبح کے بعد. اس میں آپ مولا کی دعا ہے. مولا فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. ہم لوگ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم عام بندے، ہم کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے پہچانیں گے. یہ جو آیت اللہ کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی، جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جا سکے. ہم آپ نشانیوں کے ذریعے پہچانتے ہیں. ہم نے دیوار کو دیکھا، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، درخت کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں. جناب ابراہیم کے زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. جو بھی انسان اپنے سے بڑا کس چیز کو سمجھتا تھا، انسان جس چیز کو اپنے سے بڑا دیکھتا تھا اس کی عبادت کرتا تھا. سورج کی عبادت کرتا تھا، چاند کی عبادت کرتا تھا، درخت کی عبادت کرتا تھا، بڑے بڑے پتھروں کے بت کی عبادت کرتا تھا. جناب ابراہیم نے کیا طریقہ دکھا؟ اس زمانے میں
لوگوں کی فکر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو جناب ابراہیم نے اس زمانے کی فکر کا، میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، اس زمانے کے ذہن کے مطابق باہر نکلے گھر سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھا، کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ چاند بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا. لیکن جب سورج کی روشنی کے سامنے چاند چھپ گیا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ چاند تو غروب چھپ گیا ہے، میں چھپنے والے کو کیسے اپنا خدا بنا سکتا ہوں؟ میں غائب ہو جانے والے کو کیسے اپنا خدا بنا سکتا ہوں؟ سورج کی طرف آئے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. سورج بھی فلما افلت الشمس، سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کہ لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جناب ابراہیم اصل میں اس زمانے کے لوگوں کے فکر کو جگانا چاہ رہے تھے. نہ صرف یہ، جب بت خانے میں گئے لوگ، بہت بڑی عید تھی. اب اس زمانے میں ایک عید ایسی ہوتی تھی کہ جس عید میں لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے جنگلوں میں. تو عید کا دن جب سب چلے گئے، جناب ابراہیم نے کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جاؤں گا. بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض بھی کیا کہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. جناب ابراہیم بیمار نہیں تھے تو پھر کیسے کہہ دیا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں؟ تو علماء نے جواب دیا کہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماری ہوتی ہے. جناب ابراہیم کی روح اذیت میں تھی، پریشان تھی کہ کیسے لوگ خدا واحد کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، چاند سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اس سے پریشان تھے جناب ابراہیم. جناب ابراہیم نے جب سب چلے گئے بہت بڑا ہتھوڑا لیا، گئے بت خانے میں، سارے بت کو توڑ دیا، صرف ایک بت چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے قصہ، اصل بات کی طرف لے کر آنا. ایک بت چھوڑ دیا. جب لوگ آئے پوچھا کس نے ایسا کیا، ہمارے بتوں کو توڑا. جناب ابراہیم کو کہا ہم لوگوں نے غلام ایک لڑکے کو دیکھا ہے کہ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا. جب لے کے گئے جناب ابراہیم کو، جناب ابراہیم نے وہاں بھی لوگوں کی فکر کو جھنجھوڑنا چاہا. کہا کہ ہم نے تو نہیں کیا، بل فعل کبیرہم، یہ سب سے بڑا خدا جو دیکھ رہے ہو اس نے گرایا سب کے تمہارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو. پوچھو اپنے خدا سے پوچھ لو. جیسے جناب ابراہیم نے کہا سبوں نے اپنا سر جھکا لیا. بلکہ یہ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بت جو چل پھر نہیں سکتا، جو ہاتھ نہیں ہلا سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، جو ہاتھ میں کچھ اٹھا نہیں سکتا، وہ کیسے توڑ دے گا؟ جناب ابراہیم نے انہی کی بات ان سے کہا، جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے خدا کو پہچان، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک طریقہ ہے خدا کو پہچانوانے کا. آج ہماری مثال بھی یہی ہے، ہم بھی یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے خدا کو پہچانتے ہیں. لیکن اب مولا کائنات کی فضیلت دیکھیے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا کہ جس کو ہم نے کسی دوسری چیز کے ذریعے نہیں پہچانا، بلکہ وہ خدا خود بتاتا ہے وہ کیا ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ ایک ہماری معرفت ہے اللہ کے بارے میں، ایک ہمارے امام کی، یعنی معرفت کے اس کمال پہ پہنچے. سارا کمال تھا، معرفت کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں تھا، عبادت کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں تھا، جہاد میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا، عدل و انصاف میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا، آپ جیسا عدل و انصاف میں کوئی نہیں تھا. اخلاق میں یعنی ہم لوگ مولا کائنات کو آپ دیکھیں نا، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات ہے اپنے آپ میں ڈیٹیل چاہیے اس کے لیے، لیکن اتنی بیلنس شخصیت، بیلنس آپ دیکھیں شخصیت میں، جو آدمی جہاد میں جنگ کے میدان میں اس طرح لڑتا ہے کہ جس کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کبھی مذاق بھی کر سکتا ہے، کبھی اس کے چہرے پہ ہنسی بھی آ سکتی. اشداء علی الکفار، اتنی شدت کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے تھے. لیکن وہی آدمی جب اپنے احباب کے حلقے میں ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ علی بہت مذاق کرتے ہیں. بعض لوگوں نے جو یعنی ایک لیب ایکسکیوز انگریزی میں کہتے ہیں، ایک لنگڑا ایکسکیوز، لنگڑا سبب، بے بنیاد سبب کہ علی کو اس لیے خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ مذاق کرتے ہیں بہت زیادہ، علیہ باللہ، یعنی مذاق نہیں، شوخ مزاج ہیں، بہت زیادہ خندہ پیشہ ہیں. ایک سبب بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا، یعنی وہ ان کے چہرے پہ چہرہ کھلا رہتا ہے. جو خلیفہ ہوگا تو اس کو ایک دم جو ہے اس کی منوس جیسی شکل ہونی چاہیے، یعنی دیکھ کے آدمی بھاگے. یہ اس زمانے کا تصور تھا.
کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی بیلنس شخصیت ہر اعتبار سے، ایسی شخصیت، سارے کمال جس کے پاس، لیکن مولا کائنات کے پاس ایک کمال باقی تھا جو نہیں ملا تھا، آپ کو زندگی میں نہیں مل پایا تھا، وہ تھا کمال شہادت کا۔ شہادت بھی ایک کمال ہے انسان کے لیے۔ رسول خدا کو شہادت بظاہر نہیں ملی، اسی لیے علماء نے کہا ہے رسول خدا کے جسم کو 2 حصوں میں شہادت ملی ہے، آدھا حصہ امام حسن کا تھا، آدھا حصہ امام حسین کا۔ جب امام حسن شہید ہوئے تو آدھے حصے کو شہادت ملی، جب امام حسین شہید ہوئے تو دوسرے آدھے حصے کو شہادت ملی۔ مولا کائنات کے پاس یہ یعنی آخری کمال باقی تھا۔ اس وقت جب آپ کو یہ کمال ملا تو اپنے فزت رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ تو یہ ہے یعنی وہ جو خدا تک پہنچانے والا ہے وہ اتنا زیادہ قریب ہو اللہ سے کہ ہم کو پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے بس آخری جملہ کہ ان کی ذات ایسی تھی کہ جب یہ خاموش رہتے تھے تو ان کی خاموشی کو دیکھ کے بھی لوگ ایمان لے کر آتے، جب یہ بولے تو ان کی گفتگو کو سن کے بھی لوگ ایمان لے کر آتے۔ یہ شخصیت ہے، یعنی یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب ایک اور بات سب سے اہم ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، آج نہیں۔ ایک بہت بڑی مشکل ہمارے سماج کی مشکل، یہ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تک آ کے رک جاؤ۔ دروازے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دروازے پہ جا کے ختم نہیں ہوتی ہے بات، بلکہ دروازے سے لوگ اندر جاتے ہیں۔ اہل بیت کو خوشی، سکون اور راحت بھی اس وقت ملے گی کہ جب ان کے راستے سے لوگ گزر کے جائیں، خدا تک پہنچیں، جب ان کو ذریعہ بنائیں گے خدا تک پہنچانے کا ہم، تب اہل بیت بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ تو یہ ہم کو خدا سے جب تک ہم قریب نہیں ہوں گے ہمیں کمال حاصل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے سچ معنوں میں، آخری جملہ، صحیح معنوں میں اہل بیت سے وہی قریب ہے کہ جو ان سے گزر کر اللہ تک پہنچ گیا۔ کیوں؟ یہ جملہ مکمل، اگر ڈیٹیل رہے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ کیوں دیکھیں بتائیں کیوں، مقصد کیا ہے اس کا؟ رسول خدا کی حدیث کیا ہے مولا کائنات کے سلسلے میں؟ یا علی، اے علی، تمہیں صرف میں نے پہچانا اور اللہ نے پہچانا، مجھے صرف تم نے پہچانا اور اللہ نے پہچانا، اللہ کو صرف ہم نے پہچانا اور تم نے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم کو اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہم کو پہلے خدا تک پہنچنا ہوگا۔ یہی وجہ امام زمانہ کی ایک دعا ہے، اس میں لوگ پڑھتے ہیں یہ جملہ آخری ہو، اللہم عرفنی نفسک، یہاں سے شروع کرتے ہیں، خدایا ہم کو تو کیا ہے پہچانوا دے، پہلے عرفنی نفسک، پہلے اپنے نفس کی معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ عَارِفْ نَبِيَّكَ، خدایا اگر تو نہیں بتائے گا کہ تو کیا ہے تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَبِيَّكَ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک، خدایا مجھے پہچانوا دے نبی کیا ہے، نبی کون ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی منزلت کیا ہوتی ہے۔ اگر تو نے مجھے نبی کو نہیں پہچانوایا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، تیری حجت کو پہچانوا دے ہمیں، امام کو پہچانوا دے ہمیں۔ اگر تو نے ہمیں امام کو نہ پہچانوایا فقط ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ، ہم نے کہاں سے شروع کیا معرفت کا سفر؟ اللہ سے شروع کیا اہل بیت تک، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور خدا تک پہنچنے کے لیے بھی یعنی صحیح معرفت ہم کو اہل بیت ہمارے لیے ذریعہ خدا تک پہنچنے کا۔ جب صحیح معنوں میں ہم خدا تک پہنچ جائیں گے تب ہم حقیقت میں اہل بیت کو پہچان پائیں گے۔ دو سفر ہے، ایک سفر اہل بیت کے ذریعے خدا تک جانا، پھر خدا سے اہل بیت تک آنا۔ پہلا سفر تو آسان ہے، اسی میں لوگ رک جاتے ہیں، وہ سفر اس وقت حقیقت میں اہل بیت کی معرفت ہوگی۔ انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہم کو اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ خدا اہل بیت کے کلام نورانی ہیں،
ان کے کلام کو ہمارے دل پہ اثر انداز کر. پروردگار ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو بخش دے. ہمارے والدین اعزاء و قربا دوست احباب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. والدین اگر باحیات ہیں تو ان کو طول عمر صحت اور سلامتی عافیت عطا فرما. جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں پریشان حال ہیں ان کے قرض کو اور پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے بالخصوص عراق اور دنیا کے جس گوشے میں بھی مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. یہودی نصرانی اور داعش اور جتنے بھی وہابی شر پسند عناصر ہیں جتنے بھی دشمنان اہل بیت و دشمنان اسلام ہیں خدایا ان کے شر کو نابود فرما. علماء اکرام فقہاء اعظام مراجع تقلید کو طول عمر عطا فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی کو طول عمر صحت اور سلامتی عافیت عطا فرما. ایران کے انقلاب کو تمام بری نگاہوں سے محفوظ فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے سچے اعوان اور انسان میں شمار کر. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.